ناظرین، آج ایک نئی ادبی اصطلاح ابلاغ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلا سوال تو یہی بنتا ہے، ظاہر ہے ابلاغ سے کیا مراد ہے؟ شاعر یا ادیب جب اپنے جذبات، خیالات، احساسات اور نظریات سے قاری کو آگاہ کرنے میں پوری طرح کامیاب ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ابلاغ میں کامیاب ہو گیا۔ گویا کوئی بھی شاعر یا مصنف جب کچھ لکھتا ہے تو اس کے کچھ اپنے نظریات ہوتے ہیں، اس کے کچھ اپنے خیالات ہوتے ہیں، اس کی کچھ اپنی معلومات بھی ہوتی ہیں۔ کیا وہ ان معلومات، ان خیالات، ان جذبات اور ان احساسات کو قاری کے ذہن میں منتقل کرنے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں؟ اگر وہ کامیاب ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ ابلاغ میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اگر وہ کامیاب نہیں ہوا تو ہم کہیں گے وہ ابلاغ میں ناکام ہو چکا ہے۔ بہت سے شعراء یا مصنفین وہ اس بات کے قائل نظر آتے ہیں کہ ہمارا کام ابلاغ نہیں ہے، یعنی یہ ہماری ذمہ داری بالکل قطعی نہیں بنتی کہ ہم قاری کو ساری بات سمجھا دیں۔ ہمارا کام ہے صرف بات کہنا اور قاری کا کام ہے سمجھنا۔ یہ تو بالکل بے نیازی سی والی بات ہو گئی۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ 100% کوئی بھی انسان ابلاغ میں، کوئی بھی ادیب کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو خیال اسے آیا ہے وہ اسے پوری طرح سے صفحے پہ منتقل کر پایا ہے یا نہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو مصنف ہے، شاعر ہے، وہ جو خیال اس کے ذہن میں آتا ہے یا پکتا ہے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ 100% الفاظ کا لبادہ لپیٹ لے۔ تو بالکل یہ ممکن نہیں ہے کہ ابلاغ 100% ہو، لیکن ابلاغ کا ہونا ضروری ہے۔ صرف بات کو اظہار تک محدود نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا ایک استاد ہی کی مثال لے لیں۔ اگر استاد کلاس میں جاتا ہے، بہت اچھا، بہت گاڑا لیکچر دیتا ہے، وہ کسی مشکل باتیں کرتا ہے، وہ مشکل فلسفہ بیان کرتا ہے، آگے اس کے جو کلاس بیٹھی ہوئی ہے اسے اگر کچھ بھی بات سمجھ نہیں آتی تو پھر میرا خیال ہے اس کا وہ سارا علم، اس کا وہ سارا فلسفہ، اس کی وہ ساری دانش بیکار ہے۔ تو بہت سے شعراء یا مصنفین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابلاغ ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر ابلاغ وہ کام نہیں ہے تو پھر ادب بھی ایک فضول پریکٹس ہو کے رہ جائے گی۔ تو گویا ابلاغ انتہائی اہم چیز ہے اور کسی بھی ادب پارے کی کامیابی اور اس کے دیرپا اثر میں انتہائی اہمیت کا عمل ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔